حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفے کے لیے روانگی۔ راستے میں فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اہل عراق کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزوق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک تجربہ کار انسان سے پوچھ لیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں جو ہیں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تقدیری آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کام، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی خبر سنی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا، تیزی سے پہنچ جاؤ اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے دینا۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرا خط پڑھتے ہی مکے کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ میں محض خیر خواہ نہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سبب اہل بیت اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا ان کی آخری امید ہے۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اور اس کے خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، وسلام۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے جو والی تھا مکہ میں، عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں، اور ان سے یہ بھی وعدہ تحریر کر دیں کہ اگر وہ واپس آ جائے تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے عزم کی ایک وجہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف ایک حکم دیا گیا، میں اس کی حکم کی بجاوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا، آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جان لوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم معصم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفے پر اسی کے لیے حاکم بنایا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا جائے گا، اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا اطلاع ملی تو اس نے اپنے پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قاصدیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام پر جو خط لکھ کر قیس بن مسعود کے ہاتھ روانہ گیا تھا، خط میں آنے کی اطلاع دی اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا ان میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کوفہ والوں کے نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھے تھے، قیس جب یہ خط لکھ کر قاصدیہ پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں حکم دیا کہ ایسے عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب گالی گلوچ اور لعن طعن کرے۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بلند آواز میں کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین بن علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حجر تک پہنچ گئے، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بلا کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ ابن زیاد کی ان کی دلیری اور جہاں باز پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو کیسر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے ان کو حکم کی تکمیل کی اور کیسر کو نیچے پھینک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل کو سنانے کے لیے تقریر فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں ہے۔ آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا،
اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو میں تمہارے شہر کوفے پر آ جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے، میرا آنا تمہیں ناگوار ہے، تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اقامت کرنے کا حکم دیا۔ خود بن یزید نے خطاب کر کے فرمایا، تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ خود نے کہا، نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے، اور بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ فرمایا۔ میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا خطبہ۔ خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہنچا دو تو وہ اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و وجود کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور تمہارے حق سے جاہل ہو، اب تمہاری رائے وہ نہیں جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوطوں اور وفود کی کچھ خبر نہیں، وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیے۔ اور نے کہا، بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں، ہمیں امیر کی طرف سے حکم ملا ہے اور ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس سے بہتر تو موت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا، باخدا اگر تمہارے سوا کوئی اور دوسرا آدمی میرے ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی قدرت میں نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ اور نے کہا، تو پھر میں باخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی بات چیت ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے آپ سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں اپنے زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دے کہ میں آپ کے ساتھ قتل کرنے اور جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب و قاصدیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور ماں اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ پیچھے چلتا رہا۔ اسی سنہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم اور عدوان کا معاملہ کرے، دشمنی کا معاملہ کرے، یہ شخص اس کے اور ایسے افعال اور اعمال دیکھنے کے باوجود کسی بات یا قول سے یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے مقام کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یزید اور اس کے جو حکمران ہیں وہ شیطان کی پیروی کا اختیار کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ڈالیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط و فوود تمہارے بیعت کا پیغام لے کر پہنچے، اور یہ کہ تم میرے ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنے بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میری اتباع کرنا چاہیے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو، میرے عہد سے پھر جاتے ہو، تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا ساتھ بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اور وہ آدمی بڑا فریم میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنے آخرت کا حصہ ضائع کیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
وہ جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستثنا فرما دے۔ والسلام۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرنا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا، تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو صحابی نے جواب میں یہ شعر کہا، یعنی میں اپنے ارادوں کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جو ان کے لیے کوئی آر نہیں، جبکہ ان کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں۔ پھر اگر میں زندہ رہا تو نادم نہ ہوگا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوگا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل خواروں پر زندہ رہو۔ حر بن یزید کو کچھ تو پہلے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر اس نے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے پہنچے، جن کا سردار ترتاح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے یا واپس کر دیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مددگار رفیق ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی ایسی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے کوفے کے حالات اور دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب کے سب آگ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے دل آگ کے ساتھ ہیں، مگر باوجود جب مقابلہ ہوگا تلواریں ان کی بھی آگ کے مقابلے میں آئیں۔ ترتاح بن عدی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ نے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی قوت اور جماعت نہیں ہے۔ اگر آپ قتال کے لیے حر بن یزید کے موجود لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں رہ سکتے، اور میں کوفہ والوں سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے آنے والا تمام بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں، جو اس سے پہلے کبھی میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں ایک بالش بھی آپ ان کی طرف نہ بڑھے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت ہی محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منذر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جہاں کر مقیم ہو جائے، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلے طے کے لوگوں کو بلائیں۔ باخدا 10 دن نہ گزریں گے اس قبیلے کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر رائے آپ کی مقابلے کی ہوگی تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے، اب ہم اس بات کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترتاح بن عدی رخصت ہو گئے، اپنے سامان رسط لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نذیر بن مقاتل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی گھوڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی بند کرنے کا واقعہ بیان کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔